باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ وَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 11 اور 12 تلاوت کی گئی ہے، جو 11ویں پارے کے 7ویں رکوع میں ہے۔ آیت کریمہ میں بتایا گیا انسان کبھی دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں اپنے لیے بد دعائیں کرتا ہے، وہ بد دعائیں اگر اس کی قبول کر لی جائیں یا بعض انسانوں کے اعمال اور کرتوت ایسے ہیں اگر ان کو فوری سزا دے دی جائے تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ شان نزول میں آتا ہے کہ ایک شخص مکہ کا کافر نضر بن حارث جو تھا، کہتا ہے یا اللہ اگر یہ اسلام جو لے کے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین حق ہے، اگر ہم نہیں مانتے تو ہمیں پتھروں کی بارش ہمارے اوپر برسا دے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ اگر ایسی باتیں تمہاری جلد قبول کر لی جائیں تم سب برباد ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ۔ وَيُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم، اگر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے عذاب دینے میں اتنی جلدی کرتا جتنا کہ یہ بھلائی جلدی چاہتے ہیں، بالخیر لقضی الیہم اجلہم، تو ان کی مدت پوری ہو چکی ہوتی، وعدہ پورا ہو چکا ہوتا، تباہ ہو چکے ہوتے وہ۔ لیکن وَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہماری بارگاہ میں آنے کا یقین نہیں رکھتے، نہیں مانتے اس بات کو کہ ہم زندہ کریں گے اور حساب و کتاب کریں گے اور عذاب اور سزا دیں گے، جزا دیں گے، اس بات کو نہیں تسلیم کرتے، تو ہم انہیں فوراً عذاب نہیں دے رہے، ان کو مہلت دیتے ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں اس میں بھٹکتے رہیں، سرکشی میں پھرتے رہیں، جتنا اور بڑھ سکتے ہیں بڑھ جائیں۔ یہ مہلت دینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ سنور جائے، سنبھل جائے اور اپنی اصلاح کر لے، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ اس کو اور زیادہ موقع مل جائے کہ اور زیادہ گناہ کر لے، خطا کر لے، جرم کر لے، کوئی کسر نہ رہ جائے۔ اس طرح یہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو، پھر دیکھ لینا۔ مہلت دی جاتی ہے بھٹکتے رہیں اپنی گمراہی میں۔ لیکن دوسری طرف یہ حال ہے تمس الانسان الضر دعانا لجنبه وقائدا وقائما، جب انسان کو عام طور پر غیر مسلم بے ایمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پھر ہمیں پکارتا ہے۔ جب اور کوئی سہارا نہیں ملتا پھر ہمیں پکارتا ہے، ہم سے التجائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، چلتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر وقت پھر وہ دعائیں التجائیں کرتا رہتا ہے۔ لیکن لما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی تکلیف کو، اس کے دکھ کو، مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، پریشانی اس کی جب دور کر دیتے ہیں، مرہ، پھر چل پڑتا ہے، چل نکلتا ہے، کأن لم یدعونا
الا ضر مسہ، ایسے جیسے کبھی ہمیں مصیبت میں پکارا ہی نہیں تھا۔ جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو ایسے چل پڑتا ہے، چل نکلتا ہے جیسے ہمیں کبھی مصیبت میں پکارا ہی نہیں تھا، دکھ میں ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، ایسے کرتا ہے۔ وجہ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، جو حد سے گزرنے والے ہیں نا، حد سے نکلنے والے نافرمان، اس طریقے سے ان کے دلوں میں ان کے اعمال جو ہیں وہ سجے ہوئے ہیں، ہر برائی جو کر رہے ہیں نا ان کو اچھی لگ رہی ہے، کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ جب پکڑ جاتا ہے پھر تو توبہ کرتے ہیں، لیکن وہ پھر جب معافی ہو جاتی ہے تو پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، جیسی بھی برائی کر رہے ہوں، کفر بھی، شرک بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو گناہ کر رہے ہیں یہ سب اچھا سمجھتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے تو یہ مہلت خاص وقت تک ہے، ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر مہلت کے اندر سمجھ جائیں، سنور جائیں، سدھر جائیں، ان کا بھلا ہے، نہ سنبھلیں، اپنی برائیوں کو، جرائم کو اچھا ہی سمجھتے رہیں، پھر آخر پکڑا تو جانا ہے، سزا تو پھر ملنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارک عالم اعظم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔